اللہ تو آپ کو خوش کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہے، لیکن تم تو… السلام علیکم دوستو۔ پتہ ہے مشکل اچھے بھلے لوگوں کو بھی کمزور کر دیتی ہے، یہ مشکلیں انسان کی ہمت کو توڑ دیتی ہے۔ جانتے ہو اس مشکل دنوں میں ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو سنو، ہمیں ضرورت ہے ان قرآنی آیات کی اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی جو ہمیں دلاسا دے، جو ہمیں اندر سے ٹوٹنے نہ دے۔ ہمیں ضرورت ہے ان الفاظ کی جو ہمارے دل کا مرہم ہو۔ جان رکھو ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں نا، میں تمہارے ساتھ ہوں نا۔ یہ وقتی پریشانی تمہاری ترقی کے لیے ہے، کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی کا میرا وعدہ ہے۔ ہمیں ضرورت ہے ایسی ہی چھوٹی چھوٹی خرگوشیوں کی جو ہمارے لیے شفا ہو، ہمارے دل کا سکون ہو۔ یہ مشکل دن بھی گزر ہی جائیں گے، تمہارا رب ہی تمہاری کہانی لکھنے والا ہے۔ تمہارا رب ہی تمہاری کہانی کے الجھے ہوئے موڑ کو سلجھا دے گا۔ وہی تو ہے جس نے تمہاری تقدیر کو لکھا، اور وہی تمہاری تقدیر کے ورق کو خوشیوں کے پھولوں سے بھر دے گا۔ جان رکھو جو صبر اور شکر سے جمے رہتے ہیں نا، جو اپنے رب کی شکوہ شکایتیں نہیں کرتے نا، جو دل میں یقین کی شمع کو روشن رکھتے ہیں نا، وہ لوگ یقیناً بامراد ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کو وہ سب کچھ ملتا ہے جن کی انہوں نے توقع بھی نہیں کی ہوتی۔ جب آپ اپنے رب کو خوش کرتے ہیں نا، تو پھر اللہ آپ کو خوش کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ جان رکھو ہمارے معاملات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، لیکن یقین رکھو جس کے ہاتھ میں ہے نا، وہ بڑا رحیم بھی ہے اور بڑا کریم بھی ہے۔ اچھا وقت لوٹ آئے گا، پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ پھر سے مسکرا اٹھو گے، اور یہ سب ہوگا، ضرور ہوگا، بہت جلد ہوگا۔ فی الحال سب چیزیں اپنے وقت میں قید ہے، جب صحیح وقت آئے گا نا تو سب ہو جاتا ہے، سارے راز کھل جاتے ہیں، خوشیاں مل جاتی ہے، بگڑے کام بن جاتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دل جڑ جاتے ہیں، منزلیں مل جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کی تفصیل قرآن پاک میں باقی انبیاء اکرام سے مختلف ہے۔ سمجھنے والوں کے لیے اس میں بہت سی قیمتی راز ہے، اپنے آپ میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے، آسان نہیں ہے اپنے ڈگمگاتے ہوئے قدموں کے ساتھ سمندر کے سامنے کھڑا ہونا، جبکہ فرعون کی بے رحم فوج آپ کا پیچھا کر رہی ہے۔ آپ کے صرف غریب اور کمزور لوگ آپ کے ساتھ موجود ہے، جو ہر قدم پر آپ کی اگلی حکمت عملی پر سوال داغ رہے ہیں، جو یہ سوچ رہے ہو کہ یہ تو دیوانگی کی حد ہے جو ہمیں موت کے کنارے لے جائے گی، جہاں سے مڑنے کا کوئی راستہ نہ ہو، ہر سیکنڈ دشمن کو مزید قریب تر کر رہا ہو۔ ایسے میں جان لینا کہ آپ کے پاس تمام اختیار ختم ہو چکے ہیں، اور پھر ناممکن کے حد میں اس ذات پر یقین کرنا جو سب سے اعلیٰ تمام جہانوں کا خالق مختار کل ہے، جس کا قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھ بلند کر دیے۔ جانتے ہو ہاتھ بلند کرنا کس کو کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو اس رب کے حوالے کر دینا، یہ ہے دل اور جان سے دی گئی گواہی کہ اے میرے رب، نہ تیرا کوئی ذات میں شریک ہے نہ صفات میں، بس ایک تو ہی تو ہے۔ جب سامنے سب کچھ نظر آ رہا ہو نا، جب دشمن سر پر سوار ہو اور لوگ آپ کی راہ دیکھ رہے ہو، پھر اس رب سے بڑا ہمدرد بھی کوئی نہیں۔ وہ ایسے میں اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹا ہی نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پکار پر اللہ نے جواب دیا، سمندر کو دو حصوں میں بانٹ دیا، ناممکن پر توجہ نے ممکن بنایا ہے۔ تمہیں کیا
کیا لگتا ہے کوئی آپ سے محبت نہیں کرتا، جبکہ فرمایا گیا کہ یقین جانو میرا رب بڑی مہربانی والا ہے، بہت محبت کرنے والا ہے، بس وہ تو نکتے نواز ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کچھ تو میرے لیے کرے، اگر تمہارا عمل ٹوٹا پھوٹا ہی کیوں نہ ہو میں اسے ذریعہ اور وسیلہ بنا دوں گا، بس تم اپنے دل اور اپنی نیت کو خالص میرے لیے تو کر لو، میرے در پر آؤ نا، تمہیں نواز نہ دوں تو کہنا۔ دوستو ہماری دلی دعائیں آپ سبھی بہن بھائیوں کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے، آپ کی جائز مرادوں کو پوری فرمائے۔ دوستو انشاءاللہ یہ ویڈیو ضرور آپ کے لیے دل کے سکون کا ذریعہ بنے گی، اگر پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر لے، شیئر کر دے، ہو سکے تو ایک اچھا کمنٹ کر کے ہمیں بتا دے۔ اگر ہمارے چینل کے اوپر آپ نئے آئے ہیں، پہلی بار سن رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے۔ اللہ سب کو خوش رکھے، جزاک اللہ خیر۔